الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، إرغاما لمن جهد به وكفر، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق، لا يخلق نبي ولا رسول بعده، ولا أمة بعد أمته، ولا كتاب بعد كتابه، ولا شريعة بعد شريعته، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء، وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسنوا موتاكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگ اور دوستو، انسان جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو عام طور پر اسباب کے درجے میں بیماریوں میں، بلاؤں میں، مصیبتوں میں گرفتار ہوتا ہے۔ یہ بیماریاں، یہ مصیبتیں اور بلائیں انسان کی روح کے اس کے جسم سے جدا ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ مرنے والے کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، اس کی موت کی بیماری میں اس کو تسلی دینا، اور مرنے کے بعد اس کی تجہیز و تکفین میں شامل ہونا، مرنے والے کا ذکر خیر کرنا، مرنے والوں پر آنسو بہانا، اور مرنے والے کے پسماندگاں کی تعزیت کرنا، ان کو تسلی دینا، یہ وہ کام تھے جو عرب میں رائج تھے۔ اور یہی کام یا اس کے نظائر عجم میں بھی پائے جاتے ہیں، اور انسان اس سے کبھی جدا نہیں ہو سکتا۔ جس کی فطرت سلیم ہو وہ ان امور سے ضرور گزرتا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بحیثیت محمد الرسول اللہ مبعوث ہوئے
قاری محمد طیب صاحب علیہ الرحمہ نے اپنے مواعظ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 ولادتیں لکھی ہے۔ ایک ولادت آپ کی جسمانی ہے اور ایک ولادت آپ کی روحانی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی آمنہ کے بطن مبارک سے دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے تشریف لائے، اور 40 سال کے بعد جب غار حرا میں آپ پر نزول ہوا وحی کا، اس وقت آپ محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے مبعوث ہوئے۔ تو آپ جب محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے مبعوث ہوئے اور آپ نے ان حالات کو دیکھا، تو جو چیزیں مریض کے لیے مناسب تھی، مرنے والے کے لیے مناسب تھی، اس کے اہل و عیال کے لیے مناسب تھی اور ملت کے لیے مناسب تھی، اس کو باقی رکھا، اور جن چیزوں میں مرنے والے کی یا اس کے اہل و عیال یعنی پسماندگان کی ہلاکت تھی یا مریض کی ہلاکت تھی یا جس میں ملت کے لیے نقصان تھا، ان چیزوں کو ختم فرمایا۔ آپ کے سامنے چند وہ باتیں عرض کرنی ہیں جس کی تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال سے فرمائی ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ انسانی روح انسانی جسم سے جب جدا ہوتی ہے تو عالم اسباب میں اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ بیماریاں اور مصائب اور بلائیں سبب بنتی ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز ہے بیماری، کہ جب مریض لب مرگ ہو تو اس وقت مریض کے لیے 2 دنیاوی مصلحتیں ہیں۔ نمبر 1، مریض کو تسلی دی جائے اور بیماری میں جو اس کی بے چینی ہے، جو بے قراری ہے، اس بے قراری اور بے چینی کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور جس تکلیف میں، جس مصیبت میں وہ گرفتار ہے، اس مصیبت کے متعلق اس کو یوں سمجھایا جائے کہ جیسے کروی دوا کا گھونٹ بیماری کو دفع کرنے کے لیے پیا جاتا ہے، اسی طرح یہ بیماری گناہوں سے پاکی کا سبب اور ذریعہ بنے گی۔ اور دوسری مصلحت یہ ہے کہ اس کو اللہ کی طرف متوجہ کیا جائے، تاکہ اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ان حالات میں جڑے۔ مومن کا تعلق کسی نہ کسی درجے میں اللہ کے ساتھ باقی رہتا ہے، لیکن ایسے موقع پر اس کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑے، اور جب روح جسم سے جدا ہو تو ایمان کی لبیز چادر میں لپٹی ہوئی جدا ہو، ایمان کے ساتھ اس کی وفات ہو۔ اس لیے جب تعزیت کرنے والے بیمار کی تعزیت کرے تو اس کو اللہ کی طرف متوجہ کرے۔
اسی لیے تعزیت مسنون ہوئی ہے۔ میت کے لیے بھی اس میں دو مصلحتیں۔ نمبر ایک، میت نے جو وصیت کی ہے اس کی جائز وصیتوں کو پورا کیا جائے۔ دنیا میں ہر سلیم الفطرت انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کا ذکر خیر ہوتا رہے، لوگ اس کو اچھائی سے یاد کرتے رہیں۔ اسی لیے صاحب الرائے لوگ بے دھڑک پیسوں کو خرچ کرتے ہیں، بڑی بڑی شاندار عمارتیں بناتے ہیں اپنے نام سے، تاکہ ان کے مرنے کے بعد ان کا ذکر خیر ہوتا رہے۔ اس لیے مرنے والے نے، میت نے اگر کوئی وصیت کی ہے تو اس کی اس جائز وصیت کو پورا کیا جائے، تاکہ اس کا ذکر خیر بھی باقی رہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرنے سے پہلے ہمارے یہاں بہت سے لوگ وصیت کر کے مرتے ہیں کہ میری فلاں زمین کو یا فلاں چیز کو مسجد میں وقف کر دیا جائے، مدرسے میں وقف کر دیا جائے۔ تو جو جائز وصیتیں ہیں، علماء بتائیں گے، مفتیان کرام بتائیں گے کہ یہ وصیتیں کتنے مال میں نافذ ہو سکتی ہے، تو ان وصیتوں کو پورا کیا جائے۔ دوسری مصلحت یہ ہے کہ دعا اور صدقہ کے ذریعے میت کو ثواب پہنچایا جائے۔ دو چیزوں کا ثواب پہنچنا متفق علیہ ہے۔ آدمی میت کے لیے گر گرا کر دعا کرتا ہے تو آدمی کی یہ دعا اللہ تک پہنچتی ہے پردوں کو چیرتی ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے فیضان سے میت تک اس دعا کو پہنچاتے ہیں۔ یا جو علوم مرنے والے کی روح پر متشرع ہوتے ہیں، ان علوم کے ذریعے میت کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں نے میرے لیے دعا کی ہے۔ تو مرنے والوں کو دعاؤں کے ذریعے، اور دعائیں بھی کیسی جس میں گر گرانا ہو، آہ زاری ہو، ایسی دعاؤں سے ان کو یاد کیا جائے، یعنی ان کی مغفرت کی دعا کی جائے۔ اور ان کے لیے کوئی صدقہ کیا جائے۔ ورثہ تکلیف اٹھا کر صدقہ کرتے ہیں، میت کے لیے کچھ رقم یا جو بھی ہو وہ دیتے ہیں، تو وہ میت تک پہنچتی ہے، یعنی اس کا ثواب میت تک پہنچتا ہے۔ ان دو چیزوں کے ثواب کا پہنچنا متفق علیہ ہے۔ رہ گئی بات عبادت بدنیہ کی، تو ہمارے یہاں یعنی احناف کے یہاں عبادت بدنیہ کا ثواب بھی میت کو پہنچتا ہے۔ کوئی آدمی روزہ رکھے میت کے ثواب کے لیے، نماز پڑھے تو اس کا ثواب بھی پہنچتا ہے۔ پسماندگان کے لیے تین مصلحتیں، یعنی مرنے والے کے جو گھر والے ہیں ان گھر والوں کے لیے تین مصلحتیں اور تین احکام ہیں۔ نمبر ایک، جو مر گیا ہے اس کے گھر والوں کی تعزیت کی جائے، اس لیے کہ اس کے گھر والے مانند بیمار کے ہوتے ہیں۔
جیسے بیمار ہوتا ہے تو بیمار کو تعزیت کی ضرورت پڑتی ہے، تو مرنے والے کے جو گھر والے ہیں وہ بھی بیمار ہی کی طرح ہوتی ہے، ان کی تعزیت کی جائے، ان کو تسلی دی جائے، ان کو دلاسا دیا جائے۔ اور ان سے یہ بات کہی جائے کہ صبر کرو تاکہ آخرت میں اس صبر کا ثواب ملے۔ اور نوحہ کرنے سے، بول بول کر رونے سے، سینہ کوبنے سے اور کپڑے پھاڑنے سے روکا جائے۔ اس لیے کہ یہ وہ چیزیں تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے معاشرے میں سے ختم فرمائی۔ ایک واقعہ یاد آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی کے لڑکے کی آخری حالت تھی، نزا کی حالت میں تھی، تو اس صاحبزادی نے تاکید کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور لڑکے کو آپ کے ہاتھ میں لیا تو جاں کنی کے عالم میں تھا، یعنی روح نکل رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے، آپ نے تو رونے سے منع فرمایا اور آپ خود روتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رحمت اور شفقت کا وہ مادہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں رکھا ہے، اور جو رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں فرماتے۔ تو آنکھوں سے آنسوں کا بہنا، دل کا غمگین ہونا، دل پر چوٹ لگنا، یہ وہ انسان کی حالت ہے کہ جس سے کوئی بھی انسان جدا نہیں ہو سکتا، کہ اس کے گھر والے جب سفر آخرت پر ہو اور دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں تو اس کو تکلیف پہنچتی ہے، آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں۔ لیکن سینہ کوبنا، کپڑے پھاڑنا، بول بول کر رونا، یہ وہ چیزیں تھیں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے معاشرے سے ختم فرمایا، کہ جب کوئی آدمی جاتا ہے اور بول کر روتا ہے تو گھر والوں کا غم تازہ ہوتا ہے اور ان کی آنکھوں سے بھی آنسو بہتے ہیں، بجائے اس کے کہ ان کو تسلی دی جائے، یہ ان کے غم کو اور زیادہ بھڑکا دیتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، تو ان کو تسلی دی جائے، ان سے یہ کہا جائے کہ صبر کیجئے، آخرت کے اندر اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ دوسری مصلحت، دوسری حکمت یہ ہے کہ میت کی تجہیز و تکفین میں گھر والوں کا ساتھ دے، میت کے اٹھانے میں، ان کے غسل دینے میں، ان کے کفن دینے میں اور ان کے دفن کرنے میں گھر والوں کا ساتھ دے۔ اور تیسری مصلحت، تیسری حکمت اور تیسرا حکم یہ ہے کہ ایک روز کا کھانا میت والوں کو پہنچایا جائے۔ جس کے گھر میت ہوئی ہے اس کو ایک شب و روز کا، یعنی صبح کا، شام کا، اور جو کچھ چھوٹی ضرورت ہیں چائے وغیرہ کی، وہ ایک دن کا انتظام کیا جائے۔ جب حضرت جعفر صادق طیار رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر مدینے میں پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے گھر والوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا جائے، اس لیے کہ ان کو وہ تکلیف پہنچی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کھانا وغیرہ نہیں پکا سکتے۔ اس لیے ایک دن کا، دن سے مراد 24 گھنٹے، شب و روز، ایک دن کے کھانے کا انتظام کیا جائے۔
یہ وہ چیزیں تھی جس میں میت کے رشتہ دار اور میت جس جگہ میں رہتا ہے، جس گاؤں میں رہتا ہے، جس سوسائٹی میں رہتا ہے، اس گاؤں والوں کو، اس سوسائٹی کو اور ان کے رشتہ داروں کو چاہیے کہ ان میں ان کی مدد کرے۔ اور ایک حکمت ملت کے لیے بھی ہے۔ دیکھو، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں 2 لفظ استعمال فرمائے ہیں، ملک اور ملت۔ ملت سے مراد مسلمان ہیں، ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، اور ملک سے مراد سلطنتیں ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے خلفائے راشدین کی سنت کی بحث کے ضمن میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ خلفائے راشدین نے ملک و ملت کی تنظیم کے لیے جو کام کیے ہیں وہ کام خلفائے راشدین کی سنتیں ہیں۔ ایک سنت اللہ کی ہے، ایک سنت اللہ کے نبی کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک سنت خلفائے راشدین کی ہے۔ حضور نے خود ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت لازم ہے اور خلفائے راشدین مہدیین کی سنت بھی لازم ہے۔ اور یہ بات بھی اچھی طریقے سے آپ سمجھ لے کہ صرف خلفائے راشدین مہدیین 4 نہیں ہیں، یہ 4 تو یک کے بعد دیگر آئے، وہ یقیناً خلفائے راشدین مہدیین ہیں، لیکن امت میں گاہے گاہے خلفائے راشدین مہدیین آتے رہے ہیں اور قیامت تک آتے رہیں گے۔ امام مہدی کو بھی خلیفہ راشد مہدی کہا جاتا ہے، مہدی ان کا نام نہیں ہے، نام تو محمد ہے، باپ کا نام عبداللہ ہوگا، ماں کا نام آمنہ ہوگا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، حسنی ہوں گے یا حسینی ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ حسین کی طرف سلسلہ نسب باپ کی طرف سے ہو اور حسن کی طرف سلسلہ نسب ماں کی طرف سے ہو، جس کی تفصیل گزشتہ میں نے بہت تفصیل سے عرض کی تھی۔ خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خلفائے راشدین نے ملک و ملت کی تنظیم کے لیے جو کام کیے ہیں وہ کام خلفائے راشدین کی سنت ہے، یعنی مسلمانوں کے لیے جو انہوں نے کام کیے یا اپنی سلطنتوں کے لیے جو کام کیے تو وہ کام ان کی سنت ہے۔ نبی کی سنت تو ہم سب جانتے ہیں کہ حضور نے جو کام کیے اور ہم اس کو کریں گے تو وہ نبی کی سنت ہے۔ پھر سنت میں 2 قسمیں ہیں، ایک آپ کی طبعی سنتیں ہیں، ایک سنت کو سنن ہادیہ کہا جاتا ہے، اور اللہ کی سنت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم کی چیزوں میں جو تاثیر رکھی ہے وہ تاثیر نہیں بدلتی۔ آگ میں جلانے کی طاقت ہے تو آگ جلائے گی، یہ اللہ کی سنت ہے۔ پانی میں ڈبونے کی صلاحیت رکھیے تو پانی ڈبوئے گا، اس کی تاثیر نہیں بدلے گی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے کبھی اس کو ختم کر دے تو وہ اور چیز ہے۔ خیر، ملت کو بچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ جو رونا دھونا ہے بول کر، جو سینہ کوبی ہے، اسی طریقے سے کپڑے فارنا ہے تو ان سے روکا، پختہ قبروں کے بنانے سے روکا، چادروں کے چرانے سے، پھول کی چادروں کے چرانے سے روکا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور کہا کہ جو بھی تصویر نظر آئے اسے بھی توڑ دو، اور جو بھی قبر پختہ ہو اسے زمین کے برابر کر دو۔ تو اس میں ملت کے لیے حکمت تھی، مصلحت تھی، اور یہ حکم دیا ہے۔ جب مرنے والا مر جاتا ہے تو دنیا سے جو اس کی آخرت کی ترقی کا سلسلہ تھا وہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے جو وہ آخرت کی ترقی کر سکتا تھا وہ ختم ہو جاتی ہے۔
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وہ مادی ترقی کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن قامت آدم کے قد کے برابر ہوگا. بس اتنا ہی لکھا ہے، اور اسے میں اچھی طریقے سے سمجھ بھی نہیں سکا کہ کیا کہنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں مادی ترقی کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن وہ آدم کے قد کے برابر ہو جائے گا. لیکن جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے احساسات، اس کے ادراکات ختم نہیں ہوتے، مزعومات، اس کے جو خیالات ہیں جو دنیا میں ہوتے تھے وہ ختم نہیں ہوتے. اور اسی وجہ سے مرنے والے کے بعد مرنے والے کے گھر والے یا اس سے تعلق رکھنے والے جو دعا اور صدقات کے ذریعے ثواب پہنچاتے ہیں تو اس صدقات کا، ان دعاؤں کا اسے احساس ہوتا ہے، اس کے احساسات ختم نہیں ہوتے. اب ایک اور بات ہے، بعض مرتبہ بیماریوں میں آدمی بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے اور وہ موت کو ترجیح دیتا ہے زندگی پر اور اپنے لیے موت کی دعا کرتا ہے. تو موت کی دعا کرنا کیسا ہے؟ حالانکہ بیماری پر صبر کرنا اور رضا بر قضا یعنی اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا یہ گناہوں کے جھرنے کا سبب بنتا ہے. آدمی بیماری میں جو دبلا ہوتا چلا جاتا ہے اور اس کے جسم کے اعضاء کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں، جتنے اعضاء کمزور ہوتے چلے جائیں گے اتنے ہی اس کے گناہ جھرتے چلے جائیں گے. یہ بات آپ یاد رکھیے. بیماریوں میں جو تکلیف پہنچتی ہے اور اس تکلیف کی وجہ سے انسان کے اعضاء پر اس کا جو اثر ہوتا ہے اس اثر کے ساتھ اس کے گناہ بھی جھرتے چلے جاتے ہیں جیسے درخت سے پتے جھرتے ہیں. تو ایسے موقع پر بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے جس کو رضا بر قضا کہا جاتا ہے. اور اگر شدید تکلیف ہو اور برداشت سے باہر ہو تو دعا یہ بتائی حدیث میں کہ اللہ میرے لیے جب تک دنیا میں زندہ رہنا بہتر ہو مجھے زندہ رکھ، اور میرے لیے موت بہتر ہو تو مجھے موت عطا فرما. سیدھے موت کی دعا نہیں کرنی چاہیے، یہ دعا کرنی چاہیے میرے لیے دنیا میں زندہ رہنا بہتر ہو تو مجھے زندہ رکھ، اور میرے لیے موت بہتر ہو تو مجھے موت عطا فرما. موت کی دعا سے اس لیے منع فرمایا کہ موت کے بعد پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. دنیا سے جو آخرت کی ترقی کا سلسلہ تھا وہ تو ختم ہو گیا، لیکن مرنے کے بعد ہمارے لیے کھانے کا دسترخوان لگا ہے یا اللہ کا کورا لگا ہے اس کا پتہ نہیں. اس لیے موت کی دعا سے منع فرمایا کہ ہمیں پتہ نہیں ہمارے ساتھ مرنے کے بعد کیا معاملہ کیا جائے گا اور کوئی نہیں جان سکتا. اس لیے بے صبری کا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے. اچانک جو موت آتی ہے جس کو ناگہانی موت کہا جاتا ہے، ہمارے علماء جب ترجمہ کرتے ہیں تو ناگہانی موت سے ترجمہ کرتے ہیں. تو ناگہانی موت یہ شہید کے درجے میں ہوتی ہے. یاد رکھیے، آدمی اچانک مر جاتا ہے تو یہ شہید. شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے کہ 5 چیزیں یا 6 چیزیں یا 7 چیزیں ایسی ہے کہ جن کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ اگر مر جائے تو اس کو شہداء کے حکم میں رکھا جاتا ہے، شہید کے حکم میں رکھا جاتا ہے. اور شہید چونکہ پورا زخمی ہو جاتا ہے اور زخموں کی وجہ سے وہ جو ہیں شہید کہلاتا ہے، اپنی جان کی قربانی لگا دیتا ہے. اچانک جو مرتا ہے وہ بھی اسی حکم میں ہوتا ہے. شہید کے جیسے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اچانک مرنے والے کے گناہ بھی ایسے ہی معاف ہو جاتے ہیں. مومن کے دونوں ہاتھ میں اللہ نے لدو رکھا ہے، اگر اچانک آئی تو شہید کی موت ہے. بیماری میں تڑپ تڑپ کے مرا تو سارے گناہ معاف ہو گئے، اللہ نے دنیا میں معاملہ ختم کر دیا، آگے اس کے لیے راحت ہی راحت ہے. اس لیے یہ جو نعمت ہے
ایمان کی نعمت، اسلام کی نعمت، یہ بڑی قیمتی نعمت ہے، اس کی قدردانی ہونی چاہیے، کبھی کبھی دعا کرنی چاہیے، الحمدللہ علی نعمت الاسلام، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں نعمت اسلام عطا فرمائی، کہ یہ دونوں ہاتھ میں جو لڈو ہے وہ نعمت اسلام کی وجہ سے ہے، نعمت ایمان کی وجہ سے۔ اس میں آگے کیا تفسیر ہے، پھر جب آدمی مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد کفن دفن کے احکام، اس کے غسل کے احکام اور اس میں کیا کیا مصلحتیں ہیں، اس کو انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں عرض کریں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔